اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک کی کتابت مکمل ہو چکی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی قرآن پاک جو ہے وہ مکمل لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا۔ تو کچھ دوستوں کی طرف سے یہ فرمائش بھی آئی کہ اس بات کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بھی پیش کیا جائے، تو ان دوستوں کے لیے آپ کے سامنے یہ موضوع قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ اور تاریخ کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ زمانہ نزول قرآن پاک میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج اتنا عام ہو چکا تھا کہ مومنوں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کسی مدت کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور اس پوری آیت میں بار بار معاہدوں کو کس طرح لکھا جائے اس کا مکمل ذکر ہے۔ تو اس آیت کو آپ جب اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو پوری طرح پتہ لگ جائے گا کہ قرآن پاک لکھنے اور پڑھنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ہی ہے سورہ عبس، فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ وحی یعنی قرآن پاک ایسے صحیفوں میں محفوظ کر دی جاتی ہے جو نہایت واجب العزت ہیں، رفیع الشان اور ہر قسم کی غلطیوں اور آمیزشوں سے پاک اور صاف، ایسے کاتبوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو معاشرے میں بڑی عزت و تعظیم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کے جو لکھنے والے کاتب ہیں وہ بڑی عظمت اور شان کے حامل ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ہی ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی، آج پھر بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جاتا رہا۔ حفاظت کی غرض سے قرآن پاک کو باریک کھال سے بنائے گئے اوراق پر لکھا جاتا تھا، اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے، فی رق منشور، یعنی پھیلے ہوئے رق پر لکھی ہوئی کتاب۔ رق کہتے ہیں باریک کھال کے چمڑے کو جو لکھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طرح پورا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہوا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ہے کرم والا، عزت والا قرآن پاک جو ایک کتاب میں ہے غلاف کے اندر۔ تو قرآن پاک کو نہ صرف کتاب کی شکل میں محفوظ کیا گیا بلکہ اسے حفظ کر کے بھی محفوظ کیا گیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49، کہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں وحی کا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو حفاظت ہے یہ دو طریقوں سے ہوئی، ایک بذریعہ تحریر اور بذریعہ حفظ۔ تو ہم آج صرف کتابت قرآن پاک کا تذکرہ کریں گے۔ اگرچہ دور نبی میں قرآن کریم کی حفاظت کا بنیادی دار و مدار حفظ پر ہی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے تحریر میں لانا ضروری سمجھا گیا کہ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نیز قرآن کریم صحابہ کرام کے لیے ایک مقدس متاع کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا انہوں نے انفرادی حیثیت سے بھی بطور یادگار اسے ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام کیا، جیسا کہ عموماً نادر اور نایاب اشیاء کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد نہ تھا، بلکہ آپ نے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مقصد کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔
کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی ہے۔ علوم القرآن مصنف مفتی تقی عثمانی نے یہ لکھا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور یہ حضرات ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی السرح رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، حضرت عبان بن سعید رضی اللہ عنہ، حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ عنہ، حضرت معی قیب بن ابی فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ فتح الباری سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ان کے علاوہ ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن العاص، حضرت ثابت بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت۔ علوم القرآن مفتی تقی عثمانی کے نام بھی نقل کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے بعض کاتبین وحی کو بلواتے تھے، ان کو نئی نازل شدہ آیتیں لکھواتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے امر پر، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور کنز الاعمال میں بھی موجود ہے، کہ اس کی جگہ کا بھی تعین بھی فرما دیتے تھے کہ اسے کس صورت میں کس آیت کے بعد رکھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ یہ فتح الباری میں موجود ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے حکم دیا کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو۔ صحابہ کرام میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ خدمت نبوی میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے۔ جب کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو معلوم کر کے مرتب فرما لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن موجود تھا۔ بعض کے پاس پورا قرآن پاک بھی تھا اور بعض کے پاس چند صورتیں اور چند آیتیں تھیں۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بالکل ابتدا سے کثرت سے جاری تھا۔ اس کی شہادت درجہ ذیل روایتوں سے ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک دشمنوں کی زمین میں مت لے جاؤ۔ تو مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ماسٹر کاپی مسجد نبوی کے ستون کے قریب صندوق میں رکھی تھی۔ اس نسخے کو امام یا کہتے تھے۔ اس ستون کو جس کے قریب نسخہ رہتا تھا استوانہ مصحف کہا جاتا تھا۔ اسی ستون کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی نسخے نقل کرتے تھے۔ امام ابن حزم نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور میں کوئی ایسا شہر نہ تھا جہاں بکثرت قرآن پاک کے نسخے موجود نہ ہوں۔ لوگ مسجد نبوی میں موجود نسخے سے مقابلہ کر کے اپنے اپنے نسخے تیار کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں قرآن پاک کے صحیح نسخوں کی تعداد 1,00,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان جامع القرآن نہیں بلکہ ناشر القرآن تھے۔ انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ سارے نسخے ایک جیسے ہو جائیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی قرآن پاک کے ماسٹر نسخے بھی تیار کروائے۔ اصل قرآن پاک کا نسخہ جسے امام کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے وقت موجود تھا، جو وہاں مسجد نبوی میں 3 صدیوں تک موجود رہا۔ تیسری صدی کے محقق ابو عبیدہ القاسم بن سلام نے لکھا کہ میں نے یہ نسخہ خود دیکھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے لکھا کہ 8ویں صدی میں یہ نسخہ بصرہ میں دیکھا۔ 10ویں صدی ہجری میں ابو بکر الشاشی نے اسے حضرت عبداللہ کے مزار پر رکھ دیا تھا۔ جب روس میں بالشویک حکومت ہوئی تو یہ نسخہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے متعلق 1959 میں روس کے ایک رسالے سوویت ویس میں جو اطلاعات شائع ہوئی تھی ان میں کہا گیا کہ یہ نسخہ تیمور کے کتب خانے میں تھا جو 1393 عیسوی میں سمرقند میں قائم کیا گیا تھا۔
اس کے بعد یہ نسخہ سمرقند سے نکل کر مسجد خواجہ اسرار میں آ گیا اور صدیوں تک اس مسجد میں ایک مرمری ستون سے زنجیروں کے ساتھ معلق رہا۔ 1868 عیسوی میں روسی شہنشاہ بخارا پر قابض ہوئی تو روسی گورنر جنرل دان کافمان نے اسے خرید کر پیٹرس برگ کے ایک شاہی کتب خانے میں تحفتاً بھیج دیا۔ 1917 عیسوی کے انقلاب روس کے بعد یہ نسخہ حکومت کے ایک فرمان کے مطابق روسی پارلیمان کے مسلم نمائندوں کے ایک جلسے میں اوفا پہنچا، پھر اسے تاشقند لایا گیا۔ روسی نشریہ میں اس نسخے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ روسی مستشرقین نے اس کی قدامت تسلیم کر لی تھی، تو یہ اصل نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی کے ماسٹر نسخوں میں سے ایک نسخہ لندن میں بھی ہے۔ ہوورڈ ہرشفیلڈ نے اپنی کتاب نیو ریسرچ انٹو دا کمپوزیشن اینڈ ایکسجیسز آف دا قرآن میں لکھا ہے، عہد حاضر کے نقاد اس پر متفق ہیں کہ قرآن کے موجودہ نسخے اس اصلی نسخے کا ہو بہو عکس ہیں جسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور قرآن کا متن بعین ہی وہی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سر ولیم وو جیسا متصف اہل قلم اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ قرآن پاک جس شکل میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ بعین ہی اس شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جمع اور مرتب ہو چکا تھا۔ ہم کو صرف یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ قرآن پاک کا تیار کروا کے امت مسلمہ کو دیا تھا وہ آج بھی سلامت ہے، اور قرآن پاک کے سارے نسخے ایک جیسے رہے ہیں 1500 سال سے، اور آج تک ان میں رتی ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ نہ صرف یہ مسلمان مانتے ہیں، ان کو ماننا بھی چاہیے، بلکہ دنیا بھر کے نقاد اور سائنسدان اسی حقیقت کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس ایک نسخے کی کہانی تو بہت ہی لمبی ہے، لیکن میں نے قصہ مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور یہ نسخہ جو آج تک موجود ہے، اس اصل نسخے کی بہت سی فوٹو کاپیاں مختلف ممالک کو بھیجی گئی، اور صدر ایوب خان کو بھی ترکی نے ایک فوٹو اسٹیٹ تحفے میں دی، اور اصل نسخے کی بھی زیارت کروائی گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔